اب آپ اسی طرح ایک صحیح حدیث میں ہے جو سیاہ ستہ کی حدیث ہے، بخاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ ایک نقشہ کھینچا گیا، ورنہ یہ سب کچھ یاد رکھو قیامت میں ہوگا، ابھی نہیں ہو رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمثیل ہمیں ابھی سے دکھا دیتے ہیں کہ یہ دیکھو ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، کیونکہ اللہ جانتے ہیں ہر چیز۔ تو ایک آدمی اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اس کے گناہوں کے تو تقریباً 99 دفتر ہوگا، ڈھیر لگاؤ، اور اس کی نیکی کے لیے پر ایک چھوٹی سی پرچی رکھی ہوگی۔ اللہ حکم دیں گے کہ میرے بندے کے نامہ اعمال کو وزن کیا جائے، تو عرض کرے گا یا اللہ آپ تو 70 العیوب ہیں، ایک طرف 99 میرے دفتر ہیں گناہوں کے، ایک طرف اتنی سی پرچی ہے، وزن تو معلوم ہے، تو آپ کس بات کا وزن کرا رہے ہیں؟ اور فرمایا نہیں، میں انصاف کروں، میں اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتا۔ اب جب جناب وزن کریں گے تو وہ پرچی والا پلہ بھاری ہو جائے، وہ 99 والا پلہ جو ہے اوپر اٹھ جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے ملائکہ اس کی نیکیاں بھاری ہو گئی ہیں، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ وہ عرض کرے گا مولا مجھے دکھلا تو دے میری کون سی ایسی نیکی تھی۔ تو جب وہ پرچی دیکھے گا تو اس پہ لکھا ہوگا کہ فلاں دن تم نے دل سے، اخلاص سے، ایمان سے، یقین سے یہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ آج اسی کلمہ طیبہ کی برکت ہے کہ تیرے سارے گناہ دھل گئے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے بھی کلمہ پڑھا اور کلمے پہ موت آ گئی تو اس کے لیے جنت جانا یقینی ہے۔